بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن عطا فرمائے جو حج کے دن کہلاتے ہیں، اور یہ خاص 10 دنوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ اور کل سنیچر کے دن 9 ذی الحجہ ہے جو عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کل کے روزے کا اہتمام کریں اور پورا دن عبادات میں ذکر و اذکار میں گزاریں، خوب دعائیں کریں۔ اسی طرح سے 10 ذی الحجہ یہ قربانی کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کو سب میں زیادہ پیارا عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کے سلسلے میں یہ ہدایات ہیں احادیث میں کہ قربانی کا جانور تندرست ہو، فربا ہو، عیب سے پاک ہو، اور اس طرح سے ایک اچھے جانور کی قربانی اللہ کے لیے خالص کی ہے، تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے جو ہم علماء کرام سے اور جمعہ کے خطبوں میں سنتے رہتے ہیں۔ ہمیں جمعیت علماء ہند کی طرف سے چند ہدایات دی گئی ہیں۔ اس میں سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ جانوروں کو منتقل کرنے کے اندر جو قوانین ہیں اس کی پاسداری کریں۔ جیسے کہ یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ ایک ٹرک میں کئی جانور جو ہے دھنسے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جانوروں کے مرنے کے واقعات یا ان کے ساتھ بے رحمی کے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں احتیاط کریں، حکومت کے جو قوانین ہیں اس کی پاسداری کریں۔ اسی طرح ممنوع جانور کی قربانی کرنے میں احتیاط کریں، اور جو جانوروں کی اجازت ہے اس کی قربانی بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اس طرح کی بھی بہت سی شکایتیں موصول ہوتی ہیں کہ جو ہے گندگی لا کر جو ہے ڈھیر پہ ڈالی جاتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے آس پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھیں، اور جہاں بھی قربانی کریں اس کے تمام اصول ضوابط جو ہیں اس کی پاسداری کریں۔ اسی طرح سے جمعیت علماء ضلع شولاپور کی طرف سے اس سال بنگال، آسام اور شولاپور میں بھی قربانی کا عمل کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ بنگال اور آسام میں عموماً غربت بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سال بھر گوشت نہیں کھاتے ہیں، اور بنگال میں خاص طور سے جانور بہت سستا ملتا ہے۔ تو لوگوں کی سہولت کے لیے الحمدللہ شولاپور سے ذمہ دار وہاں مقام پر پہنچتے ہیں، اور جانور خرید کر قربانی دے کر وہاں گوشت جو ہے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شولاپور میں بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں گوشت نہیں پہنچتا ہے، تو جمعیت علماء ضلع شولاپور نے اس سال فیصلہ لیا کہ ان تک گوشت پہنچانے کے لیے کچھ جو ہے یہاں بھی انتظام کیا جائے قربانی کا۔ تو بہرحال یہ جو قربانی کے جو رقم جمع ہے ان حضرات کو میسیج آئے گا جیسے ہی قربانی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ان کی قربانیاں پورے صحیح اسلوب کے ساتھ جن علاقوں میں قربانی دی جاتی ہے وہاں پر باقاعدہ قربانی کرا کر اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ شاید وہاں پر وہ قربانی ہوتی نہیں ہوتی، بلکہ آپ ایک مرتبہ رقم جمع کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے پوری قربانی ادا کر کے غریبوں تک اس کا گوشت پہنچ جائے۔